دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پروین شاکر کی زندگی اور موت کے بارے میں دلچسپ حقائق سنائیں گے۔ ہم آپ کو سنائیں گے پروین شاکر کی موت کی افسوسناک کہانی، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، موت کے بعد ان کا کوئی اپنا جنازے میں شریک کیوں نہ ہوا، کس مسلک کے مطابق جنازہ پڑھایا گیا، کیا موت کے بعد ان کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ ہم آپ کو پروین شاکر کے خاندان کے بارے میں بتائیں گے، ماں باپ، آباء و اجداد کون تھے، کتنے بہن بھائی تھے، یہ کتنی پڑھی لکھی تھی، شادی کس سے ہوئی، بچے کتنے تھے۔ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شہر اسلام آباد کی سویر وقت تقریباً 9:30 بجے میں حسب معمول ہر صبح کی مانند ٹیلی ویژن اسٹیشن پر صبح کی نشریات کی میزبانی سے فارغ ہو کر ٹیلی ویژن کی ویگن میں سوار اپنی رہائش کی جانب لوٹ رہا تھا۔ بلو ایریا ابھی ویران پڑا تھا اور شاہراہ پر ٹریفک بہت کم تھی۔ بلو ایریا کے خاتمے پر اس چوراہے کے نزدیک جہاں سے بائیں جانب 0 پوائنٹ تھا اور دائیں جانب فیصل مسجد کے مینار نظر آتے تھے، وہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ حادثے سے تباہ ہو چکی ایک کار نظر آ رہی تھی۔ میرے ڈرائیور نے ویگن روکی اور کہنے لگا، تاڑڑ صاحب میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور کہنے لگا، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، حالانکہ ٹریفک بھی زیادہ نہ تھی، لگتا ہے ڈرائیور کی غلطی تھی، کوئی خاتون بھی تھی، اللہ رحم کرے۔ ظاہر ہے میرا دل اس اجنبی خاتون کے لیے دکھی ہوا جو صبح سویرے حادثے کا شکار ہو گئی تھی، کیا جانے کس حال میں ہو، زندہ بچتی ہے یا نہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر پڑھنے لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ پچھلے پیر شاید یہ اظہار الحق تھا یا مرحوم احمد داؤد، ان کا فون آیا، تاڑڑ ایک بہت افسوسناک خبر ہے، پروین شاکر مر گئی ہے۔ کیسے؟ یقین نہ آیا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آج صبح وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی اور بلو ایریا کے قریب اس کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اتنے بجے جنازہ قبرستان پہنچے گا۔ اس دوران کشور ناہید کا بھی فون آ گیا، میں اس وقت پروین کے گھر سے بول رہی ہوں، مستنصر۔ وہ روئے چلے جا رہی تھی، بہت برا حال ہوا ہے پروین کے چہرے کا، اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے، وہ بدنصیب ہی رہی۔ اتنے برے اور بیکار لوگ زندہ رہتے ہیں اور پروین جیسے خوشیاں بانٹنے والے لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں تو قبرستان نہیں آ سکتی، یہیں سے رخصت کر دوں گی۔ پروین شاکر سے میری دوستی یا قربت نہ تھی، کبھی کسی ادبی محفل یا دعوت میں آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام میں پہل کرتی، کیا لکھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، اور خدا حافظ۔ اسلام آباد کے قبرستان میں پروین کو رخصت کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔ ان کی عزیز داری کراچی میں تھی اور وہاں سے یہاں آج ہی کے دن پہنچنا مشکل تھا۔ کچھ ادیب تھے اور اس کے محکمے کے کچھ لوگ۔ آخری لمحوں میں اس کے ایک بھائی بھی پہنچ گئے تھے، لیکن اس سے بیشتر یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اسے لحد میں کون اتارے گا، کیونکہ کوئی نامحرم ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم 4-5 لوگ قبر کی مٹی کے ڈھیر پر کھڑے تھے اور میرے برابر میں افتخار عارف اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے تھے۔ جنازہ تو ہو چکا تھا، جو التشی کے عقیدے کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا، اس الجھن کا شکار رہے کہ اگر ان کا کوئی نزدیکی عزیز بروقت نہ پہنچا تو پروین کو لحد میں کیسے اتارا جائے گا۔ مجھے مکمل تفصیل تو یاد نہیں رہی اس کے بھائی کب پہنچے، لیکن یہ یاد ہے کہ کسی نے سفید کفن میں لپٹی پروین شاکر کو افتخار عارف کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا۔ افتخار اسے تھامے ہوئے قبر میں اترنے کو تھے کہ یکدم ان کا رنگ زرد پڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگا، شاید انہیں انجائنا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے یکدم مجھ سے کہا، تاڑڑ، پروین کو سنبھال لو۔ میں نے بازو آ کیے اور پروین کے جستے حاکی کو تھام لیا، اور تب میں زندگی کے ایک ناقابل بیان تجربے سے دوچار ہوا جس کے بارے میں اب بھی سوچتا ہوں تو سناٹے میں آ جاتا ہوں۔ پروین دھان پان سی لڑکی تھی، موت کے باوجود وہ بہت بارینہ تھی۔ میں جان بوجھ کر اس جانب نہ دیکھتا تھا جدھر اس کا چہرہ کفن میں بندھا تھا۔ اس دوران پروین شاکر کے بھائی کراچی سے آ چکے تھے، مجھ سے لحد میں اترا نہ جاتا تھا۔ کسی اور شخص نے میری مدد کی اور ہم نے اس کے مردہ بدن کو قبر میں کھڑے اس کے بھائی یا عزیز کے سپرد کر دیا۔ پروین کی جوان سال موت نے پوری ادبی دنیا کو رنجیدہ کر دیا۔ لوگ اس کے شعر پڑھتے، اس کے لیے روتے رہے، اور ان میں پروین قادر آغا بھی تھی، ان کی سب سے عزیز دوست۔
ایک گوڑھی سہیلی، جنہوں نے پروین کے ایک اور دوست مظہر الاسلام کے تعاون سے پروین شاکر ٹرسٹ قائم کیا، جس کے زیر انتظام ہر برس پروین اور اس کی شاعری کے چرچے ہوتے ہیں۔ پروین شاکر کون؟ پروین شاکر پیر کی رات رم جم برستی بارش میں صبح اذان کے وقت 24 نومبر 1952 کو روشنیوں کے شہر کراچی کے ایک ہسپتال میں پیدا ہوئی۔ جس گھرانے میں آنکھ کھلی وہ گھرانہ علم و ادب کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس کے خاندان میں کئی شعراء اور ادبا پیدا ہوئے، اس لیے بچپن سے ہی اسے علم دوست ماحول میں اثر آیا اور وہ بہت سے شعراء اور ادبا سے واقف ہوئی۔ ان کے والد سید ثاقب حسین خود بھی ایک شاعر تھے اور وہ شاکر تخلص کرتے تھے۔ والد محترم کا تخلص سی پروین شاکر نے اپنے لیے منتخب کیا اور پروین شاکر کہلائی۔ ان کی والدہ کا نام فضل النساء تھا۔ ان کے والد ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے رہائش کے لیے کراچی کو پسند کیا۔ پروین شاکر کا اسلاف ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک گاؤں چندی پٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ پروین شاکر اور ان کی بڑی بہن نسرین بانو نے بچپن ایک ساتھ گزارا۔ بہن ان سے 2 کلاس آگے تھی۔ جب پروین تیسری کلاس میں ہوئی تو ان کو ڈبل پروموشن دیا گیا، جس سے وہ اپنی بڑی بہن کی ہم کلاس ہوگی۔ میٹرک رضیہ گرلز ہائی اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سر سید گرلز کالج کراچی سے BA انگلش لٹریچر کے ساتھ BA آنر کیا۔ کراچی یونیورسٹی سے MA انگلش اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا، پھر لسانیات میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ PhD کی ڈگری جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار پر مقالہ لکھ کر حاصل کی۔ لیکن تعلیم کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پروین شاکر ساری دنیا کے علوم جلد از جلد حاصل کرنے کی دھن میں تھی۔ شاید انہیں علم تھا کہ اس کی زندگی مختصر ہے اور اسے ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہو گئی اور بینک ایڈمنسٹریشن میں MA کر لیا۔ اس کے بعد عبداللہ گرلز کالج میں 9 سال انگلش لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کرنے کے بعد CSP کا امتحان دیا۔ پاس ہونے پر محکمہ کسٹم میں کلکٹر بن گئی، جہاں ترقی پا کر پرسنل سیکرٹری اور بعد ازاں CRB اسلام آباد مقرر ہوئی۔ پروین شاکر کا پہلا مجموعہ خوشبو جب شائع ہوا اس وقت پروین کی عمر صرف 24 برس تھی۔ پروین شاکر کی شادی 1976 میں ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، جو رشتے میں ان کا خالہ زاد تھا اور ملٹری میں ڈاکٹر تھا۔ 1978 میں اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس کا نام مراد علی رکھا گیا۔ پروین نے بہت سی شاعری اپنے بیٹے کے لیے کی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی، میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہوں۔ 1987 میں ان کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہوگی، جس پر شاید انہوں نے یہ شعر لکھے تھے: کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کوئی سوال کرے تو کیا کہوں اس سے، بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا۔ بہت سے قارئین اس بات سے شاید واقف نہ ہوں کہ پروین شاکر عام طور پر کسی محفل میں ہوتی، گھر میں ہوتی تو اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیا کرتی تھی۔ عام طور پر گاڑی بھی ننگے پاؤں چلایا کرتی تھی۔ پروین شاکر پیر کے دن 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں اپنے آفس جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے 42 سال کی عمر میں حالق حقیقی سے جا ملی۔ انہیں اسلام آباد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔